صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سلطان باقرینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی سرکار، محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر ہم فرض علوم کی برکتیں پانے کے لیے فرض علوم کورس میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم جنازے کے بارے میں مختلف مسائل، مثلا جنازہ لے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ، نماز جنازہ کی ادائیگی میں کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ دفن کے مختلف مسائل کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، اور یہ ایسی باعث فضیلت بات ہے کہ خود یہ عمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو کندھا دیا۔ جنازہ لے چلنے میں سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، یعنی چونکہ یہ 2 سرہانے کی طرف اور 2 پائنتی کی طرف ہوں گے، تو یہ سنت ہے کہ 4 افراد جنازہ اٹھائیں۔ ایک پایا ایک شخص لے کر چلے، اور صرف 2 اشخاص نے جنازے کو کندھا دیا کہ ایک سرہانے اور دوسرا پائنتی کی طرف ہو، تو بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی جب کہ کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی تنگی والی بات نہیں ہے، جبکہ وسعت ہو، گنجائش ہو، 4 افراد جنازے کو کندھا دے سکتے ہوں، تو اس صورت میں مکروہ ہے۔
اور ضرورت سے ہو، مثلا جگہ تنگ ہے، یعنی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر 4 افراد یہ کندھا دے کر اگر چلیں گے تو وہاں سے گزرنے کی گنجائش نہیں ہے، فقط وہ چارپائی گزر سکتی ہے، اب بیچ میں ایک شخص آگے ہو جائے ایک پیچھے ہو جائے، اب اس صورت میں کندھا دے کر 2 افراد کا چلنا یہ منع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ جنازے کو کندھا اس طرح دیا جائے کہ پہلے میت کے سیدھے کندھے کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھے، یعنی آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں جس طرف ہم پہلے دایاں سلام پھیرتے ہیں نماز کے اندر، یہ ہمارا دایاں کندھا ہے، اب ہم نے اپنے دائیں کندھے پر میت کا کندھا رکھنا ہے، سر کی جانب آ جائیں گے، اب یہ میت کا بھی دائیں سائیڈ ہوگی، دایاں کندھا ہوگا، اب یہاں سے 10 قدم لے کر چلیں، پھر میت کی پائنتی کی جانب آ جائیں اور میت کے دائیں پائنتی کو اپنے دائیں کندھے پر اٹھا کر 10 قدم چلیں، پھر میت کے بائیں سرہانے کی طرف آ جائیں، اس کو بھی 10 قدم لے کر چلیں اپنے بائیں کندھے پر، پھر اس کے بعد میت کے قدموں کی طرف آئیں گے تو بائیں پائنتی کو 10 قدم بائیں کندھے پر لے کر چلنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس طرح یہ کل 40 قدم ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو 40 قدم میت کو لے کر چلے، جنازہ لے کر چلے، اس کے 40 کبیرہ یعنی بڑے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میت کو کندھا دینا یہ زبردست فضیلت کا باعث ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کی ہم نے فضیلت سنی کہ جو 40 قدم سنت کے مطابق جو طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا، اس کے مطابق اگر کوئی میت کو 40 قدم لے کر چلے گا، ایک روایت کے مطابق اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے جہاں کہیں کسی فوتگی میں شرکت کا موقع ملے، نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملے، تو وہاں پر ہم کوشش کر کے میت کو 40 قدم جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق لے کر چلیں۔ کیا جب ان 40 کبیرہ گناہوں میں وہ جو ہمارے 40 کبیرہ گناہ فرمایا گیا معاف کر دیے جائیں گے، کیا جب کوئی ایسا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہو کہ جو ہمارے جہنم میں داخلے کا باعث بن جانے والا ہو، اب وہی گناہ معاف ہو جائے گا، انشاءاللہ رب کریم کی رحمت ہوگی، مزید گناہوں کی معافی کی بھی صورت ہو جائے گی، اور حتمی مغفرت کا بھی مجدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سنت کو گاہے بگاہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو بڑی عمر کا اگر کوئی شخص ہو، بڑی عمر کی میت ہو، اس کے لیے کندھا دینے کا طریقہ ہے۔ اگر شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب چونکہ اس کو تو چارپائی وغیرہ پر رکھا نہیں جاتا، اب اگر چھوٹا بچہ ہے جو شیرخوار ہے، دودھ پیتا ہے، یا اس نے دودھ ابھی چھوڑا ہو یا اس سے کچھ بڑا ہو، تو اب اس کو کوئی ایک شخص بھی اگر ہاتھوں پر لے کر چلے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک شخص لے کے چلے، کچھ قدم چلے، پھر اس کے بعد دوسرا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جنازے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کو معتدل تیزی سے لے کر جائیں، یعنی نہ تو بہت زیادہ تیز رفتار ہو نہ بالکل سست، بلکہ درمیانی رفتار ہو، اور اس میں سرعت ہونی چاہیے، تیزی ہونی چاہیے، مگر جنازہ لے جانے میں انداز ایسا ہونا چاہیے کہ میت کو جھٹکا نہ لگے۔ جو ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلیں، جنازے کے دائیں بائیں نہ چلیں اور آگے بھی نہ چلیں۔ حکم یہ ہے کہ جہاں جنازہ ہو جنازے کے پیچھے تمام شرکائے جنازہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلنا چاہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میت سے اتنا آگے ہو جائے کہ اس مجمع کا حصہ نہ سمجھا جائے، اس جنازے کے شرکاء میں سے، چلنے والوں میں سے کوئی ان کا حصہ نہ سمجھا جائے۔
عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے. عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور نوحہ کرنے والی ہو، بین کرنے والی ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے گا. اگر نہ مانے، یعنی عورتیں نہیں مانتی، نہیں سنتی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا جنازے میں شرکت چھوڑ دی جائے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر عورت جو جنازے کے ساتھ چل رہی ہے یا نوحہ کرنے والی چل رہی ہے اور منع کیا جائے پھر بھی نہ مانے، تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے کہ اس کے ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے، بلکہ دل میں اس کے اس عمل کو برا جانے اور جنازے میں شرکت کرے. یہ امر بالمعروف کی ایک صورت ہے کہ اگر روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں اس سے برا جانے. البتہ چونکہ جنازے کے ساتھ جانا ایک اچھا عمل ہے، باعث ثواب ہے، اب کسی ناجائز عمل کی وجہ سے اس شخص کا جنازے میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کرنا یہ درست نہیں. جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ چلتے ہوئے سکوت اختیار کیا جائے، یعنی خاموش حالت میں چلیں. موت اور احوال قبر، موت کے بعد جو قبر کے حالات ہیں، قبر کی ہولناکیاں ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں. دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا. فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا. یہ اتنا باعث مذمت فعل ہے کہ جنازے کے ساتھ ہنسنا یہ غفلت کی انتہا ہے کہ سامنے عبرت کا سامان موجود ہے اور یہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے یہ ہنسی میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو غافلین کی فہرست میں شمار کروا رہا ہے. اب دنیاوی کلام نہ کرے اور ہنسی مذاق نہ کیا جائے، اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں. اور بلحاظ زمانہ، یعنی اب جو زمانے کے حالات ہیں، اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے. تو اصلاً یہی حکم تھا کہ جنازے میں لوگ خاموشی کے ساتھ چلیں، اور پہلے کے واقعی جو جنازے ہوتے تھے اس میں شرکت کرنے والے جو ہمارے اسلاف تھے، ان کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ شریک ہوتے تھے یا تعزیت کے لیے کوئی شخص جاتا تو لوگوں پر، تمام لوگوں پر، شرکا پر اس قدر غم کی کیفیت آری ہوتی کہ نو وارد، نیا آنے والا جسے پتہ نہ ہوتا کہ کس کا کوئی عزیز فوت ہوا تو وہ پہچان نہ پاتا کہ کس کا بھائی، کس کا باپ، کس کا بیٹا فوت ہوا. تمام لوگوں پر یکساں غم کی کیفیت طاری ہوتی. تو یہ اس وقت کے لیے حکم تھا کہ جب لوگوں کے احوال اس قدر بہترین تھے تو اس وقت حکم یہی تھا کہ خاموشی سے چلیں اور قبر کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عبرت حاصل کریں. جب احوال بدل گئے، لوگوں کی غفلتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس معاملے میں عبرت حاصل کرنے کے معاملے میں سستی برتی جانے لگی، تو اب علماء نے اجازت تھی کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کیا جا سکتا ہے. میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. میت اگر پڑوسی ہے تو چونکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، یا رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، یا کوئی نیک شخص ہے تو نیک شخص کے جنازے میں شرکت کی برکت سے ہو سکتا ہے ہماری مغفرت ہو جائے. تو لہٰذا فرمایا گیا کہ اگر کوئی پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو یا نیک شخص ہو جس کا جنازہ ہو تو اب اس کے جنازے میں شرکت کرنا نفلی نماز میں مشغول ہونے سے افضل ہے. جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے. تو جنازے کے ساتھ گیا تو اب یہ بغیر جنازہ پڑھے نہ لوٹے، اور جب نماز جنازہ ادا کر لی تو اب میت کے ورثاء سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے،
اور دفن کے بعد اولیاء سے اجازت کی حاجت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو جنازے کو لے کے چلنے کے بارے میں مختلف احکام تھے۔ اب آئیے نماز جنازہ کے متعلقہ مسائل سیکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک نے پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی تو گناہ گار ہوا۔ تو یہ بستی میں جن لوگوں کو خبر پہنچی، اگر ان میں سے کسی ایک فرد نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب کے ذمے سے جو فرض تھا یہ ساقط ہو گیا، اور اگر اطلاع کے باوجود پوری بستی میں سے کسی نے نماز جنازہ ادا نہ کی تو اب سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور جو نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی نماز جنازہ ادا کرے گا تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کس صورت میں واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، یعنی جماعت جس صورت میں واجب ہے کہ ایک شخص قادر ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہے، وہ عاقل بھی ہے، یعنی مجنون یا پاگل نہیں، عاقل ہے، اسی طرح بالغ ہے اور قادر ہے۔ اور اس میں ایک بات کا اضافہ ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ اس شخص کو نماز جنازہ کی اطلاع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک نماز پڑھنے والے کے متعلق، نمازی جو نماز جنازہ پڑھے گا اس کے متعلق، اور دوسری میت کے متعلق۔ اس میں دو طرح کی شرائط ہیں، نمبر ایک مصلی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کے متعلق شرائط، اور دوسرا جو میت ہے میت کے متعلق۔ نمازی کے متعلق تو اس میں فقہا بیان فرماتے ہیں وہی شرائط ہے کہ جو نماز کے لیے شرائط ہیں، جبکہ نماز جنازہ میں چونکہ کوئی وقت کی قید نہیں ہے لہٰذا یہ وقت کی شرط یہاں پہ نہیں ہوگی۔ اس میں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت چونکہ اس میں نماز جنازہ کو کوئی مخصوص وقت نہیں لہٰذا اس وقت کی شرط اس میں نہیں ہوگی، اور نیت یہ بھی اس میں شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز جنازہ کا رکن ہے، نماز جنازہ میں داخل ہے، یہ شرط اسے نہیں شمار کیا گیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ایک شخص آیا اور نماز جنازہ ادا کی جانے والی ہے، بالکل جنازہ تیار ہے اور نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے۔ اب اس شخص نے وضو کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گی، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرے۔ اگر یہ شخص خود ولی ہے تو چونکہ ولی کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا شریعت نے اختیار دیا بعض صورتوں میں، تو اب اگر یہ ولی ہے چونکہ اس کا انتظار کیا جائے گا لہٰذا ولی کی صورت اور ہے، ولی کے علاوہ چونکہ دیگر افراد کو نماز جنازہ کے اعادہ کی یعنی دہرانے کی اجازت نہیں ہے، دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا ایک عام کوئی شخص ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں آیا جب یہ وضو میں مشغول ہوگا تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، تو اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح امام کے بارے میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد پتہ چلا
کہ امام جو طہارت کی شرط تھی وہ امام میں مفقود تھی، مثلا وہ بے وضو تھا یا اس کے کپڑوں پر بقدر مانے نجاست تھی، یعنی اتنی مقدار میں نجاست تھی کہ جس کی وجہ سے نماز جنازہ درست شمار نہیں کی، مثلا 1 درہم سے زیادہ نجاست تھی، اب وہ نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ اس کے کپڑوں یا بدن پہ لگی ہوئی تھی، اب نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ طہارت کی شرط چونکہ نہیں پائی گئی لہٰذا جنازہ ادا نہیں ہوا، تو جب امام کی نماز جنازہ نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی، تو لہٰذا اگر امام طاہر نہ ہو، امام جو طہارت کی شرط ہے امام میں نہ پائی جائے اگرچہ مقتدیوں میں پائی جا رہی ہے، اب چونکہ امام کی نماز ہوگی تو مقتدیوں کی نماز ہوگی، لہٰذا اس صورت میں جبکہ امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر صرف امام یہ با طہارت تھا، طہارت کی شرط پر پورا اترتا تھا، بقیہ چند مقتدی یا جتنے بھی مقتدی تھے وہ سارے کے سارے بالفرض بے وضو تھے یا کوئی ایسی صورت پائی گئی کہ ان کا وضو نہیں ہوا، تو اب اس صورت میں چونکہ ایک شخص سے بھی نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، اس کے لیے جماعت شرط نہیں، لہٰذا چونکہ امام اکیلا یہاں پر شمار ہوگا، بقیہ کی نماز جنازہ شمار نہیں ہوگی، اب اس اکیلے نے گویا نماز جنازہ ادا کی، اور حکم شرع کے مطابق ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا بھی یہ کفایت کرتا ہے، لہٰذا نماز جنازہ ہو گئی۔ اب یہ وہ چند شرطیں تھیں جو ہم نے نماز جنازہ کے متعلق جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے متعلق سنی۔ اب چند وہ شرائط ہیں کہ جو میت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جن کا میت سے تعلق ہے، اب وہ شرائط بیان کی جائیں گی۔ تو نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی شرطیں، نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی شرطیں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا، میت کا مسلمان ہونا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور دعائے مغفرت اگر علم میں ہے کہ غیر مسلم ہے اور اس نے اس کی تعظیم کی نیت سے یا یہ قابل مغفرت ہے یہ سمجھ کر اگر کوئی شخص اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو لہٰذا غیر مسلم کے لیے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے لیے نماز جنازہ کے لیے جو میت کے حوالے سے شرط ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے میت کا مسلمان ہونا۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں، چھوٹا بچہ جس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک مسلمان ہو تو اس کی نماز پڑھی جائے گی، چونکہ بچہ یہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا بچہ ہے، اب یہ بالکل ناسمجھ بھی ہے، تو جب بھی اگر اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں یا ایک مسلمان ہے تو اب اس کو بھی مسلمان شمار کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اگر دونوں کافر ہیں تو چونکہ اب یہ اس کے بارے میں فقہا نے مختلف مسائل جو ہے فقہ کی کتب میں بیان فرمائے، اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہے لہٰذا اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اب یہ بچے کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے، اس کی تفصیل یہ الگ فقہا بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اگر بچے کے ماں باپ دونوں یا ایک مسلمان ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اگر دونوں کافر ہوں تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں میں سے کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، وہ اگرچہ کہ شرابی ہے، یہ اگرچہ کہ زندگی میں گناہ کرتا رہا لیکن اگر یہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اگرچہ یہ کیسا ہی گناہ گار اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں
کہ جو لوگ ان حالتوں میں مر جاتے ہیں ان لوگوں کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی تاکہ دیگر لوگوں کو عبرت ہو۔ چنانچہ جو فقہا نے مختلف صورتیں بیان فرمائیں، اس میں پہلی صورت بیان فرمائی باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے، باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت کی حالت میں مارا جائے، باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت کی حالت میں مارا جائے۔ اسی طرح ڈاکو کہ ڈاکے کے دوران مارا گیا، ڈاکو جو دوران ڈاکہ مارا گیا، نہ ایسے ڈاکوؤں کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے، نہ انہیں غسل دیا جائے اور نہ ایسے ڈاکوؤں کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ یہ بھی یہاں پہ عبرت کے لیے ہے کہ ہے یہ شخص مسلمان لیکن اتنا جری ہو گیا کہ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے جان و مال، لوگوں کے اموال اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب یہ شخص چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی علل اعلان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو جس نافرمانی کے تعلق اس کی اپنی ذات سے تھا، اب یہ اس حالت میں نافرمانی کر رہا ہے کہ دوسرے کئی لوگوں کے لیے تکلیف کا، ایذا کا اور طرح طرح کی ان کے ساتھ زیادتیوں کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا اس ڈاکہ ڈالنے کی حالت میں جو شخص مارا جائے، نہ اس کو غسل دیا جائے نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ ایک صورت ہے جب بادشاہ اسلام ان پر قابو پالے اور اس نے انہیں قتل کیا، تو اب غسل اور نماز جنازہ کی صورتیں پائی جائیں گی۔ اور ایک ڈاکو ہے لیکن وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس حالت میں نہیں مارا گیا، وہ طبعی موت مر گیا، تو اب اس صورت میں بھی اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح شہر میں رات کو ہتھیار لے کر جو لوگ لوٹ مار کریں، شہر میں رات کو جو لوگ ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں وہ بھی ڈاکو ہیں، اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ شہر میں جو لوگ رات میں ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں یہ بھی ڈاکو ہیں، اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایک عام مسئلہ جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے اور عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر خودکشی کر لی، اب کیا اس خودکشی والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ خودکشی والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو یاد رکھیے، جس نے خودکشی کی تو خودکشی اگرچہ کہ اشد کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ خودکشی کے موضوع پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا صحرائے مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے سالانہ اجتماع میں ایک بہترین بیان بھی ہے، خودکشی کا علاج۔ خودکشی کا علاج، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خودکشی کی مذمت اور اس کے بعد جو اس کے مختلف جو ہولناکیاں ان کا بیان فرمایا، اور جو معاشرے میں مایوس افراد ہیں انہیں مایوسی کی دلدل سے نکال کر امید کی راہ دکھائی ہے۔ الحمدللہ اس بیان کو سن کر الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائی یہ خودکشی کے راستے کو چھوڑ کر الحمدللہ یہ زندگی کی راہ پر آئے ہوں گے۔ ایک واقعہ خود امیر اہل سنت نے بھی بیان فرمایا، اسی اجتماع کا ہے، جب یہ بیان ہو رہا تھا تو ایک بس کا ڈرائیور اس نے بتایا کہ میں تنگ آ چکا تھا، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، ٹینشنیں تھیں، میرا یہ ارادہ تھا کہ بھری ہوئی بس کسی کھائی میں اس کو گرا دوں گا اور خود بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اور جتنے لوگ ہیں ان کی بھی ہلاکت کا باعث بن جاؤں گا۔ تو وہ اجتماع میں خود نصیبی سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کو لے کر آیا سالانہ اجتماع میں، وہاں اس نے بیان سنا اور الحمدللہ عز و جل اس نے خودکشی کے ارادے سے توبہ کر لی۔
تو امیر اہل سنت نے ترغیب کے طور پر بھی فرمایا کہ جو معاشرے کے اندر جو ٹینشنوں کا شکار ہیں، جو بہت زیادہ مقروض ہیں، بہت زیادہ جن کے کاروباری حالات خراب ہو چکے ہیں اور جنہیں کوئی امید کی کرن نہیں دکھائی دیتی، جن کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ مایوسی کی وجہ سے یہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں، تو ان کو بطور خاص اس بیان کے کیسٹ سنوائیں، اور یہ رسالہ بھی موجود ہے، خودکشی کا علاج، یہ رسالہ پڑھنے کو دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میت سے تعلق رکھنے والی شرائط کے بارے میں سن رہے تھے۔ پہلی ہم نے شرط سنی مسلمان ہونا، اور مسلمانوں میں چند کیٹیگریز تھیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ لوگوں کو عبرت کے طور پر، کہ لوگوں کے سامنے ایک عبرت کا یہ واقعہ بن جائے، عبرت کا نمونہ بن جائے، اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے بعض مسلمانوں کی نماز جنازہ سے بھی منع فرمایا۔ تو اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور جو صورتیں بیان کی گئیں ابھی فقہا نے جو احکام بیان فرمائے، اس کے مطابق ان لوگوں کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت ہے میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ میت کے کفن اور بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ میت کو غسل دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ میت کو غسل دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے، تو میت کو غسل دیا گیا ہو، اس صورت میں میت کا بدن پاک ہو گیا۔ اور اگر غسل ممکن نہیں ہے، جیسے بعض اوقات لاش کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اگر آگ لگ گئی یا عمارت اوپر گر گئی، اس طرح کہ بالکل اس کی ہڈیاں وغیرہ سب ٹوٹ گئیں، اعضاء ٹوٹ گئے، جسم شدید زخمی ہے، اب اگر ایسی صورت ہے کہ غسل نہیں دیا جا سکتا، تو شریعت مطہرہ نے بعض صورتوں میں اس کے تیمم کی بھی اجازت دی ہے۔ مثلا سارا جسم جل گیا، اور اس حد تک جل گیا کہ اگر پانی بہائیں گے تو کھال ادڑ جائے گی، اب اس صورت میں شریعت مطہرہ نے میت کے تیمم کروانے کی اجازت دی ہے۔ تو میت کا بدن پاک ہو، غسل اگر ممکن ہے، جیسے نارمل لوگوں کی اموات ہوتی ہیں تو غسل دیا جائے گا، اور اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہے جس میں میت کا بدن اس قابل نہ رہا کہ اس کو غسل دیا جائے، یا حالات ایسے ہیں، ایسے مقام پہ ہیں جہاں پانی میسر ہی نہیں، تو اب اس کو تیمم کروایا جائے گا۔ اور کفن کے پاک ہونے سے مراد کہ جو میت کو کفن دیا جائے اس کفن کا پاک ہونا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ میت کو پاک کفن دینا یہ لازم ہے، میت کو پاک کفن دینا، کفن میں پاک کپڑا دینا یہ لازم ہے۔ البتہ اگر کفن پہنانے کے بعد میت کے جسم سے نجاست خارج ہوئی، یا پھر اس کے جسم پہ زخم تھے بہت زیادہ جن سے خون بہ رہا ہے مسلسل، آپ نے پاک کفن پہنا دیا، اس کے بعد اگر خون بہا تو اب چونکہ پاک کفن دینا لازم تھا وہ دے دیا گیا، کفن کا پاک رکھنا یہ ہم پر لازم نہیں، اس کے ہم مکلف نہیں، لہٰذا اس صورت میں ہمیں رخصت حاصل ہے۔ تو پاک کفن دینا یہ لازم ہے، میت کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور کفن جب دیا گیا اس وقت کفن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے جو میت کی طرف سے شرائط ہیں، اس میں سے تیسری شرط ہے جنازے کا وہاں موجود ہونا۔ جنازے کا وہاں موجود ہونا، جنازے کا وہاں موجود ہونا۔ یہ یاد رکھیے، احناف کے نزدیک جو غائب ہے، غائب شخص کی غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں۔ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں۔ تو یا تو میت کا بدن یہاں پہ موجود ہوگا، یا اگر میت کا بدن کل موجود نہیں ہے تو اکثر یا آدھا دھڑ ہے تو پھر سر کے ساتھ آدھا دھڑ موجود ہونا چاہیے۔ پہلی شرط میت کا مسلمان ہونا، دوسری شرط میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، تیسری شرط میت کا موجود ہونا، جنازے کا موجود ہونا، چوتھی شرط ہے
جنازہ زمین پر رکھا ہونا، جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا زمین سے ہاتھ پر ہو، یعنی جیسے میت کی چارپائی ہوتی ہے مگر زمین سے قریب ہو۔ اگر جانور وغیرہ پر لدا ہوا ہے، یعنی یہ ہمارے جسم سے اوپر چلا گیا، جانور ہائٹ پہ ہوتا ہے، گھوڑے وغیرہ پہ ہے، اونٹ پہ ہے، تو اب یہ چونکہ اوپر چلا گیا، اب اگرچہ کہ لوگ موجود ہیں، اس شخص کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو میت ہے، چوتھی شرط جنازے کی ادائیگی کے لیے وہ یہ ہے کہ میت یا تو زمین پر ہو یا زمین سے قریب ہو۔ اگر جانور وغیرہ پر لدی ہوئی ہو میت تو اس صورت میں جنازہ نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط جنازے کا مصلی کے سامنے ہونا۔ پانچویں شرط جنازے کا نماز جنازہ ادا کرنے والے کے سامنے ہونا۔ تو اگر جنازہ پیچھے ہوگا تو اب اس صورت میں یہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اگر بعض افراد نماز جنازہ سے آگے آ گئے، جیسے بعض اوقات صفیں بنتی ہیں تو جہاں کثیر ازدحام ہوتا ہے، کثیر افراد ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے جیسے جنازے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوتا ہے جیسے صفوں میں ترتیب قائم نہیں رہ پاتی، تو بعض لوگ جب صفیں ٹیڑھی ہوتی ہوتی اگر وہ جنازے سے آگے چلے گئے تو جتنے افراد آگے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور بقیہ جو پیچھے ہیں تو اب اس شخص کی میت کی نماز جنازہ درست ہے، اس لیے کہ بعض لوگ کم از کم جنازے سے پیچھے ہو کر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ شرائط تھیں جو میت کے متعلق تھیں۔ اس میں پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، تیسری شرط میت کا موجود ہونا، چوتھی شرط جنازے کا زمین پر ہونا یا زمین کے قریب ہونا، اور پانچویں شرط جنازے کا نمازیوں سے آگے ہونا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت کے لیے جو چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا۔ میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے اس کا چھپا ہونا یہ بھی لازم ہے۔ ساتویں شرط میت امام کے محاذی ہو، بالکل امام کے سامنے ہو۔ اگر ایک میت ہے تو اس صورت میں امام کے بالکل سامنے ہوگی، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کسی ایک میت کا امام کے سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ بقیہ کی مختلف صورتیں، یا تو آپ ترتیب وار اس طرح سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ایک میت سامنے ہے پھر دائیں بائیں رکھ دی جائیں، یا پھر وہ قبلے کی طرف 1 2 3 4 اس طرح میتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ 7 شرائط تھیں جو میت کے حوالے سے جن کا ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ اب یاد رکھیے نماز جنازہ کے 2 ارکان ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 ارکان ہیں۔ نمبر 1، 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ جو 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، یہ 4 تکبیرات یہ نماز جنازہ کے ارکان میں سے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا رکن ہے قیام۔ پہلا رکن 4 بار اللہ اکبر کہنا اور دوسرا رکن قیام کرنا۔ اب جو نماز جنازہ کے اذکار ہیں، ثنا پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، بالغ میت ہے تو اس کی دعا، نابالغ میت ہے تو اس کی دعا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تینوں سنت مؤکدہ ہیں۔ پہلی سنت مؤکدہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ دوسری سنت مؤکدہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور تیسری سنت مؤکدہ ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں۔ اگر بالفرض کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے بالغ میت کی دعا نہیں آتی، نابالغ میت کی دعا نہیں آتی، تو اس میں بھی اذکار ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی کو نہیں آتے، جب بھی اگر وہ 4 بار تکبیرات کہہ رہا ہے اور قیام کی حالت میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو اب اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لہٰذا بعض ہمارے اسلامی میں ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے شک و شبے کا شکار رہتے ہیں کہ مجھے یہ نماز جنازہ کے طریقے میں فلاں چیز نہیں یاد، فلاں دعا نہیں یاد، تو اب میں نماز جنازہ ادا کروں یا نہیں کروں؟ تو وہ دعا یا وہ ذکر سیکھنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں آتا
تو آپ اس کے متبادل دعائیں انشاءاللہ بتائی جائیں گی، آپ وہ دعا پڑھ لیجئے اور نماز جنازہ میں شرکت ضرور کیجئے۔ تو یہ جو ثنا پڑھی جاتی ہے، درود پڑھا جاتا ہے اور میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، جو بالغ میت وغیرہ کی دعا ہے یا نابالغ میت کی دعا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرما لیجئے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ کی، نیت کرتا ہوں 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ کی۔ صرف نماز جنازہ کہیں جب بھی صحیح ہے۔ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نیت کرتا ہوں 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ کی، ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دعا حاضر اس میت کے لیے۔ منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دعا حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو نیت کے یہ الفاظ نہ آتے ہوں تو وہ یہ کہہ لے جو نیت امام کی وہ میری۔ اگر نیت کے الفاظ نہیں آتے تو یہ کہہ لے جو نیت امام کی وہ میری، تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اگر کسی کو نیت کے الفاظ نہ یاد ہوں تو کوئی حرج نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں پختہ ارادہ ہے، اب آپ کو گویا یہ نیت والی وہ شرط پائی جا رہی ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، تو زبان سے آپ اگر نہیں آتے الفاظ یہ کہہ لیں کہ جو نیت امام کی وہ میری، نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ اب پہلی تکبیر کہیں گے، حسب معمول اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک بلند کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے حسب معمول ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اگر یہ الفاظ یاد ہوں تو یہ بھی بڑھا لیجئے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، ورنہ اگر وجل ثناؤک کے الفاظ نہیں آتے تو کوئی حرج نہیں، آپ وہی نماز کے شروع میں جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ وجل ثناؤک لفظ اگر نہ آتا ہو تو نماز والی ثنا پڑھ لی جائے۔ پھر اب جیسے امام ہے تو امام بلند آواز سے تکبیر کہے گا، مقتدی آہستہ آواز میں، جیسے ہم نمازوں میں تکبیرات کہتے ہیں اس طرح تکبیر کہیں گے۔ صرف پہلی مرتبہ ہاتھ کانوں کی لو تک بلند کرنے، اس کے بعد جب ہاتھ باندھ لیں گے تو اب کسی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ تو پہلی تکبیر ہو گئی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی گئی، دوسری تکبیر امام بلند آواز سے کہے گا، آپ مقتدی ہیں تو آپ آہستہ آواز میں کہیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے، اور نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لفظ سیدنا کا اضافہ کرنا یہ نماز میں بھی مستحب ہے، بہتر ہے۔ جس کی اگر عادت بنی ہوئی ہے اس کو اس پہ اگر مشکل ہے تو کچھ مشق کر لے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، تو اگر لفظ سیدنا کا اضافہ کر لیں ہمارے سردار، تو یہ در مختار میں لکھا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، تو اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو جتنے القاب کے ساتھ لگائیں گے جو شریعت جہاں اجازت دے رہی ہے اس کے مطابق اگر ان کا نام لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں ملیں گی۔ تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور کوئی دوسرا درود چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں۔ یہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے، اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے،
امام بلند آواز سے تکبیر کہے گا. آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آواز میں تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں گے. اللہ اکبر کہا تو اب میت کی دعا پڑھی جائے گی. اگر میت بالغ ہے تو پھر اس کے لیے بالغ میت کی دعا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ یا اللہم ربنا من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا پڑھ لیجئے. یا قرآن اور حدیث میں وارد ہونے والی کوئی دعائے معصورہ کوئی دعائے معصورہ آپ چاہیں جو امور آخرت سے متعلق ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ دعا نہیں آتی اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہ نہیں آتی، یا اگر نابالغ بچہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا یہ دعا نہیں آتی، یا پھر نابالغ بچی کی دعا ہے اللہم اجعلہا ہو جائے گا. تو اب یہ اگر دعائیں نہیں آتی تو قرآن اور حدیث میں وارد ہونے والی کوئی دعائیں معصورہ جو امور آخرت سے متعلق ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ تقریباً تمام اسلامی بھائیوں کو یہ دعا یاد ہوگی. اگر بالغ میت والی یا نابالغ میت والی دعا نہ آتی ہو تو کوئی بھی قرآن اور حدیث میں وارد ہونے والی دعا جو امور آخرت سے متعلق ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اب جب چوتھی تکبیر ہے، یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا، اور چوتھی تکبیر کہیں تو اب ہاتھ فوراً کھول دیں گے. چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کچھ پڑھے ہاتھ کھول دیں گے اور پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیریں گے. اس میں سلام میں میت، فرشتوں اور دائیں طرف جو حاضرین ہیں جو نماز جنازہ ادا کرنے والے ہیں ان کی نیت کریں گے. بائیں طرف جب سلام پھیریں گے تو بائیں طرف کے نمازیوں کو اور فرشتوں کو اور میت کو سلام پہنچانے کی نیت سے سلام کریں گے. یہ بات یاد رکھیے، نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن یا تشہد پڑھنا منع ہے. نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن، قرآن پاک قرآن کے تلاوت کرنے کی نیت سے پڑھنا یہ منع ہے. اور بنیت دعا اور ثنا، الحمد وغیرہ آیات دعائیہ اور ثنائیہ پڑھنا جائز ہے. تو بنیت دعا اور ثنا، دعائیہ اور ثنائیہ آیات پڑھنا یہ جائز ہے. ہم جو عموماً اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا کی نیت سے ہی عموماً پڑھتے ہیں اور عموماً دعا میں ہی پڑھتے ہیں. تو اس میں چونکہ قرآن کی آیت ہے لہٰذا اس میں ہم دعا کی نیت بھی شامل رکھیں گے. بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، کہ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور اگر کل 7 اشخاص ہوں تو ان میں سے ایک امام بن جائے گا اور 2 پہلی صف میں آ جائیں گے، 2 دوسری صف میں اور 2 تیسری صف میں، تاکہ اس حدیث میں بیان کردہ فضیلت سے حصہ مل سکے. نماز جنازہ میں شرکت زبردست باعث فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے قبر میں سب سے پہلی خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یہ جنازے میں شرکت اس قدر باعث فضیلت ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں ہرگز محروم نہیں رہنا چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیے جنازے میں پچھلی صف جو آخری صف ہے وہ تمام صفوں سے افضل ہے. یہ بھی یاد رکھیے جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان چیزوں سے نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی. جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے
ان سے نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ البتہ ایک فرق ہے کہ عام نمازوں میں اگر مرد کے برابر عورت کھڑی ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر نماز جنازہ میں عورت محاذی کھڑی ہو تو اس سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے۔ بقیہ تمام مسائل میں جن جن صورتوں میں نماز، عام نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ان صورتوں میں نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ اگر امام غلطی سے 5 تکبیرات کہہ دے تو اب چونکہ 4 تکبیرات کا وہ رکن پایا گیا، لہٰذا نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ 5 تکبیرات بھولے سے کہہ دیں تو اس سے نماز جنازہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کچھ تکبیرات فوت ہو گئیں تو وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی آیا، اب امام تکبیر کہہ چکا تھا، وہ وہاں سے چلتا ہوا آیا، ثنا کے بعد اس نے دوسری تکبیر کہہ دی، ابھی اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر میں شامل ہو گیا، اس کا وہ درود ابراہیمی پڑھے گا، پھر تیسری تکبیر کے بعد وہ میت کی دعا پڑھے گا، چوتھی تکبیر کہہ کے امام سلام پھیر دے گا، جبکہ یہ اس کی تیسری تکبیر تھی، اس کے بعد یہ پہلی تکبیر کی جو بقیہ شے بچ گئی تھی ثنا، وہ پڑھے گا اور اس کے بعد یہ سلام پھیرے گا۔ اور اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ لوگ جنازے کو اٹھا لیں گے تو اب یہ اس صورت میں صرف تکبیرات کہہ لے اور جلد از جلد نماز جنازہ ادا کر لے۔ اسی طرح چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا، سلام پھیرنے سے پہلے اور چوتھی تکبیر کے بعد، تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو تو اس وقت تک یہ شامل ہو سکتا ہے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل نماز جنازہ کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً یعنی ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا میت مسجد کے باہر ہو، سب نمازی مسجد میں ہو یا بعض نمازی مسجد میں ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جنازے کے مسائل تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل قبر اور دفن کے متعلق ہم کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ، نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ، اور میت کو دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی وہی صورت ہے کہ میت کو دفن کیا جائے گا۔ یہ دفن کرنا جو زندہ لوگ ہیں، ان لوگوں پر میت کی باقاعدہ زمین کھود کر یا جو صورتیں لحد کی ہیں یا قبر کی ہیں وہ بنا کر میت کو دفن کیا جائے گا۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیوار قائم کر کے اسے بند کر دیں۔ تو یہ جیسے فرش ہے، اس لیول پہ میت کو یہیں پہ رکھا اور سائیڈوں سے دیواریں بنا کر بند کر دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جگہ انتقال ہو اسی جگہ پر انتقال کرنے والے شخص کو نہ دفن کیا جائے، بلکہ قبرستان میں یا کسی اور مقام پر جو اس کی یہ وفات کی جگہ، اس کے علاوہ کسی مقام پر اسے دفن کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس مقام پر کسی کی روح نکلے وہیں پر اس کو دفن کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ یعنی جس جگہ روح نکلے، جس جگہ انتقال ہو، اسی مقام پر دفن کرنا، خاص اسی جگہ پر دفن کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ تو یہ غیر انبیاء کے لیے یہ درست نہیں۔ اسی طرح قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے
کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے. قبر میں چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے. اب عام حالات میں میت بستر پہ ہوتی ہے، بستر سے اس کو تختے پہ لاتے ہیں، تختے سے پھر میت کی چارپائی پہ لے جایا جاتا ہے. تو اب بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ دری یا چٹائی نما کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی وہ ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میت کے ساتھ اگر یہ چیزیں دفن کر دی جائیں، چٹائی وغیرہ بچھا دی جائے یا نیچے دری بچھا دی جائے، چونکہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے اور یہ اسراف ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے. تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروہ ہے. عام حالات میں تابوت وغیرہ میں، یعنی وہ جو لکڑی کا باکس ہوتا ہے، صندوق ہوتا ہے، اس میں رکھ کر میت کو دفن کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مگر جب ضرورت ہو. اب جب ضرورت آ گئی، مثلا زمین بہت تر ہے، یعنی اس میں اتنی نمی ہے کہ فوراً وہ پانی وغیرہ اس تک پہنچ جائے گا، تو حرج نہیں. اس صورت میں تابوت کے مصارف اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر کے اس حصے میں کہ جو میت کے جسم سے قریب ہے، یعنی قبر کی دیواریں وغیرہ، یہاں پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے. تو یہ بھی یاد رکھیے، عموماً پنجاب وغیرہ یا پاکستان کے بعض علاقوں میں جہاں یہ بھٹے کی اینٹیں ملتی ہیں، پکی ہوئی اینٹیں، تو یہ اینٹیں لگائی جاتی ہیں تو یہ اینٹ آگ کے اثر سے پکتی ہے. باقاعدہ وہ بڑی ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ پہ یہ ہوتی مٹی ہے، اس کو باقاعدہ پہلے سانچے میں رکھ کر اس کو خشک کیا جاتا ہے دھوپ میں، پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ بھٹے کے اندر انتہائی زیادہ ہیٹ پہ رکھا جاتا ہے، تو آگ کے ذریعے یہ اینٹ پکتی ہے. تو آگ کے ذریعے پکی ہوئی اینٹ کا قبر میں استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. اب اگر صورت ہی ایسی ہے، ایک تو صورت یہ ہے کہ اگر اینٹیں ہی لانی ہیں تو یہ جو بھٹے کی اینٹ ہوتی ہے یہ پکانے سے پہلے بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ یہ دیوار کی چنائی ہو سکتی ہے. تو اگر وہ مل سکتی ہو تو وہی کچی اینٹ جو خشک کی ہوئی ہو وہ لے لی جائے. اگر وہ نہیں لے سکتے تو اب باقاعدہ قبر کی دیوار وغیرہ پر گارے سے لپائی کر دیں تاکہ وہ جو آگ والا حصہ اینٹ کا وہ چھپ جائے. اس کے اوپر گارا بنا کے مٹی وغیرہ اچھی طریقے سے لپائی کر دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے آگ کے اثر سے محفوظ ہو جائے. میت کو قبر میں اتارنے کے لیے 2 یا 3 جتنے بھی مناسب افراد ہوں، اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں. بہتر یہ ہے کہ وہ قوی ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں اور نیک اور امین ہوں. ایسے لوگ قبر کے اندر اتریں تاکہ اگر کوئی ایسی بات دیکھیں جو عیب پر مشتمل ہے تو اب اس میت کی پردہ پوشی کر سکیں. اور اگر عورت ہے، یعنی عورت کی میت ہے، تو اس صورت میں جنازہ اتارنے والے اس کے محارم ہوں گے. محارم سے مراد اس کا بیٹا، اس کا سگا بھتیجا، اس کا سگا بھانجا، پوتا، نواسا، جن رشتے داروں سے عورت کا نکاح حرام ہے یہ محارم کہلاتے ہیں. اب اس میں بیٹا بھی آ جائے گا، پوتا بھی آ جائے گا، نیچے کی اولاد، اسی طرح بیٹی کی اولاد جو ہے نواسا وغیرہ، یہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے. اور اسی طرح عورت کے اوپر کے جو ہیں باپ وغیرہ، دادا، نانا، یہ سب کے سب اس کے محارم میں شامل ہیں. تو عورت کو اتارتے ہوئے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کے محارم ہوں. اگر محارم نہ ہوں، یعنی کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں صرف ایک ہی محرم موجود ہے، باقی ایسے مقام پہ جیسے دیار غیر میں کسی جگہ انتقال ہو گیا، اب عزیز موجود نہیں، عورت کی تدفین ہو رہی ہے، اب وہ ایک محرم تو موجود ہے، بقیہ اتارنے کے لیے معاونین چاہیے. تو اس صورت میں یہ اگر محارم نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی عورت کے جنازے کو قبر میں اتار سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جنازہ اتارنے میں مستحب یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ابھی میں جیسے بیٹھا ہوں تو اگر بالفرض میرے سامنے کی طرف قبر ہے،
اب قبلہ اس طرف ہے، میری سائڈ پہ قبلہ ہوگا تو قبلے کی طرف چارپائی رکھیں گے اور میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب ہے. اور اگر سرہانے کی طرف سے لے آئیں یا پائنتی کی طرف سے لے آئیں تو اس میں بھی یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر کے اندر اتارا جائے. اور میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بہت آسان سی دعا ہے. یہ دعا بھی انشاءاللہ جہاں پڑھیں گے وہاں اللہ کی رحمتیں اتریں گی. اور کیا جب یہی ہمارا دعا پڑھنا اس سے ایسی رحمتوں کا نزول ہو کہ وہ میت قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے. اس کے بعد میت کو جب لٹایا جائے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے، جسم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرکت کر لیتا ہے بآسانی. تو اگر کچھ گھنٹے گزر جائیں تو جسم اکڑ جاتا ہے. تو جو پہلے کام کرنے کے ہیں کہ جو ہی کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، اعضاء صحیح کر کے پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں دونوں یہ باندھ دیں گے تو بالکل اس کے پاؤں سیدھے رہیں گے، اور ہاتھ جو ہیں وہ کروٹوں کے ساتھ رکھیں گے، اور جو اس کا چہرہ ہے وہ اس کے دائیں کندھے کی جانب موڑ دیں گے. اب اگر 4 6 7 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اگر اس کا جسم اکڑے گا بھی تو انشاءاللہ عز و جل جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. جب عورت کا جنازہ قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے محارم ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے تو رشتہ دار، یہ نہ ہو تو اس کے بعد اجنبی پرہیزگار. اور اتارتے وقت عورت کی جو قبر ہے اس کے گرد پردہ وغیرہ کر لیا جائے. یعنی جب عورت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، تختے لگائے جا رہے ہیں مٹی ڈالنے تک، تو کسی کپڑے وغیرہ سے اس کو چھپا لیا جائے اور پردہ وغیرہ کر لیا جائے. اب جب تدفین کر دی گئی، تدفین کے بعد تختے لگے، اوپر مٹی ڈالنی ہے. تو تختے لگانے کے بعد جو مٹی ڈالیں گے اس میں مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ میت کے سرہانے کی طرف آئیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، منہا خلقناکم. یہ پہلی مرتبہ جب آپ پہلی 2 مٹھیوں سے مٹی پھینکیں گے تو کیا کہیں گے؟ منہا خلقناکم. کیا کہیں گے؟ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. یہ دوسری مٹھی پھینکیں گے مٹی کی تو پھر کیا کہیں گے؟ وفیہا نعیدکم. کیا کہیں گے؟ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. تو اب لوٹایا جا رہا ہے اس کو مٹی میں. اور تیسری مرتبہ جب وہ مٹی ڈالیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَمِنْہَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْہَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْہَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى تَارَةً أُخْرَى تَارَةً أُخْرَى وَمِنْہَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے تَارَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ. جب قیامت قائم ہوگی تو جب اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا تو اسی مٹی سے، اسی قبر سے بندوں کو اپنے امر کے ذریعے اٹھائے گا. تو اس میں بھی کتنی عبرت ہے کہ دفن کرنے والا اگر اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ مجھے بھی ایک دن اسی طرح اس اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر میرے اوپر بھی میرے احباب مٹی ڈال کر چل پڑیں گے، پھر میں ایک طویل عرصہ قبر کے اندر تنہا رہوں گا، پھر میدان قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اب اس پر نفخہ ثانیہ کے وقت جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت مجھے اس قبر میں سے اٹھایا جائے گا. تو نہ جانے سینکڑوں سال کا عرصہ ہے، ہزاروں سال کا عرصہ ہے، میں نے تنہا اس قبر کے اندر رہنا ہے. اس قبر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں سوائے نیک اعمال کے. تو لہٰذا مجھے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اختیار کر کے وہ قبر جو چاروں طرف سے بند ہے، جس میں ایک ذرہ برابر بھی روشنی کے آنے کی گنجائش نہیں، سوئی برابر بھی کوئی سوراخ باقی نہیں، نہ ہوا آ سکتی ہے نہ دیگر کوئی راحتیں ہیں، اور اتنی ہے قبر کہ اس میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اب اس قبر میں مجھے رکھا جائے گا، میرے اعمال فقط میرے ساتھ آئیں گے.
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی کی میت ہو جائے، جب کسی کی نماز جنازہ ادا کی جائے، جب کسی کو قبر میں اتارا جائے، تو اپنے قبر و حشر کے معاملات کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ عبرت بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ قبور کی زیارت ہمارے لیے عبرت کا باعث بنے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جب یہ ابتداءً مٹی ڈالیں گے، اس کے بعد پھاوڑا وغیرہ یا جو بھی آلہ ہے اس آلے سے مٹی کھینچ کے ڈالی جاتی ہے، تو اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالی جائے گی جتنی اس میں سے نکلی ہے، اور جتنی نکلی اس سے زیادہ ارد گرد کی مٹی اکٹھی کر کے ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ قبر کیسے بننی چاہیے، کیسی اس کی اوپر سے کیفیت ہونی چاہیے؟ تو قبر کے بارے میں یاد رکھیے، قبر چوک کھونٹی یعنی چار کونوں والی نہ بنائیں، بلکہ اس میں ڈھال رکھیں، ڈھلوان رکھیں، جیسے اونٹ کا کوہان، یعنی جیسے اونٹ کے کوہان کی کیفیت ہوتی ہے، بیچ میں سے اس کا حصہ ابھرا ہوتا ہے اور سائیڈوں سے نیچے، تب اس طرح قبر کی وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ سائیڈوں سے نیچے اور درمیان میں سے اوپر، اور اس پر پانی چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، اور قبر ایک بالشت اونچی ہو یا کچھ خفیف زیادہ، یعنی جو زمین ہے، زمین سے وہ قبر جو ہے وہ ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے یا اس سے تھوڑی بہت اونچی ہونی چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ علماء اور سادات کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں، یہ جو مزار وغیرہ بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں، علماء ہوں، اسی طرح بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں یا سادات کرام ہیں، ان کی قبروں پر قبہ بنانے میں حرج نہیں، اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے، قبر کو پختہ نہ کیا جائے یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی ضرورت کی بنا پر کر بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً گناہ نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ قبر کو پختہ نہ کیا جائے۔ اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، کسی عزیز کی قبر تک پہنچنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے، کچھ لکھ سکتے ہیں، مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو۔ اب ہمارے ہاں چونکہ لاپرواہی کا دورہ ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو بڑی اس سے محبت کا اظہار اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ماربل والا بہترین قسم کا وہ اوپر سامان ہونا چاہیے، ماربل بہترین ہو۔ اب وہ سائیڈوں پر باقاعدہ اس قرآنی صورتیں لکھوائی جاتی ہیں، پوری کی پوری سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اور پھر 4 کلیں یہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو نیچے سائیڈ کا حصہ ہے اس کے اوپر وہ اس کی منڈیر سی ہوتی ہے، اب اس پر لوگ چڑھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں، اس کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ آج کل دیدہ دلیری عام ہے۔ تو اس سے احتیاط ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس حصے پر اگر قبر پختہ بنوا بھی رہے ہیں تو اس حصے پر کوئی عبارت وغیرہ نہ لکھوائی جائے۔ اگر لکھوانا ہی ہے تو جیسے وہ جو اس کا وہ کتبہ ہے قبر کا، اس کتبے کے اوپر آپ نام وغیرہ لکھوا لیں، اس کے اوپر کچھ دعا لکھوانی ہے تو وہ لکھوا لیں۔ بقیہ بہتر یہی ہے کہ قبر سائیڈ سے پختہ کر لی جائے اور بیچ میں قبر ویسے ہی کچی رہنی چاہیے، جیسے الحمدللہ حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار، یہ تقریباً تمام اسلامی بھائیوں نے دیکھے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ امید ہے کہ ان کے مزار کا وہ منظر دیکھا ہوگا، تو ان کی قبور بالکل بعینی اصل قبریں کچی ہیں، جو سنت ہے اس کے مطابق ہیں، جبکہ جو اطراف کی جگہ ہے وہاں پر وہ 2 اینٹ کے وہ ردے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ وہ نمایاں ہو گیا، اور سرہانے سے بھی، قبر کے سرہانے سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ باقاعدہ وہ کتبہ لگا ہوا ہے، تو اس طرح کر لیا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے، ورنہ پختہ کرنے میں حرج نہیں۔ البتہ اگر کچھ لکھنا ہو تو لکھا ایسی جگہ جائے جہاں پر بے ادبی کا احتمال نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائنتی آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر یہ، اور یہ ہمارے عام طور پر رائج بھی ہے۔ تو جس طرح یہ مستحب ہے اسی طرح اذان دینا بھی مستحب ہے، تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا مستحب، جس طرح یہ عمل کرنا مستحب ہے کہ سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھا جائے، اسی طرح اذان کا دینا بھی مستحب فقہا نے لکھا، دونوں کام مستحبات میں سے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پیشاب کرنا حرام ہے۔
اب اس میں ہماری ایک تعداد مبتلا ہے، اتنی اچھی خاصی تعداد مبتلا ہے، اچھے خاصے خواص کہلانے والے وہ بھی قبروں پر بیٹھتے ہیں. یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے شرعاً توبہ لازم ہے. اس قدر زیادہ اس کی وعیدیں احادیث طیبہ میں بیان کی گئی. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میری کھال کھینچ کر اس سے جوتا بنا لیا جائے. کتنی تکلیف کا باعث ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ آسان سمجھتا ہوں کہ میں کسی قبر پر پاؤں رکھوں. کتنی بڑی وعید کی بات ہے. اب اس معاملے میں میرے وہ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر اس وقت شامل سلسلہ ہیں، سابقہ زندگی میں اگر یہ عمل ہوا تو اس سے توبہ لازم ہے، اور آئندہ اس سے بچنے کا ارادہ بھی یہ توبہ کے ارکان میں بھی شامل ہے. تو لہٰذا اس سے بھی توبہ کر لیجئے کہ یا اللہ عز و جل آج تک جو میں نے قبروں پر پاؤں رکھنے کا، قبروں پر چلنے کا، قبروں پر بیٹھنے کا گناہ کیا، میں اس گناہ سے تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. یا اللہ عز و جل میری اس توبہ کو قبول فرما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح فقہا فرماتے ہیں قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے. قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا راستہ ہے جو نیا تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے، گمان ایسا ہے کہ قبروں پہ بنایا گیا، تو اس راستے سے بھی گزرنا یہ ناجائز ہے. تو اگر اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار وغیرہ کی قبر تک جانا چاہتے ہیں مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے. والد صاحب ہیں، اب ان کی قبر اگر ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں پہ جاؤں گا تو اب بیچ میں کئی لوگوں کی قبروں پر پاؤں رکھنے پڑیں گے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چونکہ قبر پر پاؤں رکھنا ناجائز، والد صاحب کی قبر پر جانا یہ مستحب ہے. اب ایک مستحب عمل کے لیے حرام کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہو سکتی. اب فرمایا کہ اگر اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے کہ جب کہ قبروں پر سے گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے. قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے. ایک شخص کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا، فرمایا جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو ایذا دے نہ وہ تجھے ایذا دے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اس بارے میں، قبر کے بارے میں مختلف جو مدنی پھول ہیں امیر اہل سنت نے اس کا بھی بیان فرمایا. تو اس میں مختلف مدنی پھول امیر اہل سنت نے الحمدللہ بہت پیارے انداز میں بیان فرمائے، قبروں کے واقعات وغیرہ بیان فرمائیں، حکایات بیان فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف یہ جو احکامات ہیں یہ بھی تفصیلی، یہ تمام مسائل تقریباً اس میں موجود ہیں. یہ بھی یاد رکھیے شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر، یعنی چھوٹا سا وہ سوراخ سا بنا کر اس میں رکھیں. بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے. کفن پر آپ عہد نامہ لکھ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے. اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے. ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینے اور پیشانی پر بسم اللہ شریف انگلی کے اشارے سے. پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھی دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا. در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزع و فزع کریں گی، آہو پکار کریں گی، رونا رولانا کریں گی، تو لہٰذا ممنوع ہے. اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں اور جوانوں کے لیے ممنوع ہے.
میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں اسلم یہ ہے، زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں گی. عورت چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، چاہے وہ عزیز کی قبر پر جائے چاہے وہ کسی ولی کی قبر پر جائے، فرماتے ہیں مطلقاً منع کی جائیں گی کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزا و فضا ہے. عورت جائے گی اس کا غم تازہ ہو جائے گا، باپ کی قبر پہ جا رہی ہے، بھائی کی قبر پہ جا رہی ہے، اپنے شوہر کی قبر پہ گئی، اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی تو اس کا غم تازہ ہوگا تو رونا رلانا شروع کر دے گی. اور فرمایا کہ اگر اپنوں کی قبور پر کی زیارت میں تو وہی جزا و فضا ہے، اور صالحین کی قبور پر تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں. اور زیارت قبر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میت کے پاؤں کی جانب سے آئیں، میت کی جس طرف پائنتی ہے اس طرف سے آئیں، اور میت کے منہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور سرہانے سے نہ آئیں کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے کہ میت جب کوئی سر کی طرف سے آتا ہے تو چہرہ چونکہ اس طرف ہے، اب میت کو سر گھما کر دیکھنا پڑتا ہے، گردن گھما کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آیا ہے، تو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو مستحب طریقہ ہے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے آئیں اور یہاں سے ہوتے ہوئے قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور میت کے چہرے کی طرف رخ کر لیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں اور دیگر جو آیات وغیرہ تلاوت کرنی ہے وہ کی جائیں. یہ روایت کا خلاصہ ہے کہ جو 11 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ایصال کرے گا تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا. تو اس ایصال ثواب کے بارے میں مختلف متعلقہ جو مسائل ہیں الحمدللہ عز و جل، قبرستان جانے کے آداب، قبر کے متعلق آداب، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو رسالہ عرض کیا گیا قبر والوں کی 25 حکایات، اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت نے ان معاملات کو بالتفصیل بیان فرمایا. اس کے علاوہ مخدوم مردہ ما ایصال ثواب، ایصال ثواب کا طریقہ، یہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل سے اس میں ایصال ثواب کے بارے میں بہت پیارے انداز میں قرآن پاک کی آیات طیبات اور احادیث طیبات سے اور فقہا کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں احکام بیان فرمائے. تو قبر والوں کی 25 حکایات، مغموم مردہ مع ایصال ثواب کا طریقہ، اور جو کفن اور دفن کے متعلقہ مسائل ہیں یہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ نماز جنازہ کا طریقہ، یہ نماز کے احکام میں موجود ہے. نماز جنازہ کا طریقہ، یہ نماز کے احکام میں ایک رسالہ یہ بھی موجود ہے، نماز جنازہ کا طریقہ. اور ہم عموماً گھروں میں فاتحہ ایصال ثواب وغیرہ کرتے ہیں تو فاتحہ کیسے کرنی چاہیے اس کا بھی امیر اہل سنت نے تفصیلی بیان فرمایا. فاتحہ کا طریقہ یہ بھی رسالہ امیر اہل سنت کا اس نماز کے احکام میں موجود ہے. تمام اسلامی بھائی کوشش فرمائیں نماز کے احکام کو حاصل کیجئے، قبر والوں کی 25 حکایات یہ حاصل کیجئے، اور مغموم مردہ مع ایصال ثواب کا طریقہ، ان چیزوں کو حاصل کیجئے، ان رسالوں کو حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی یہ معلومات پہنچائیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پر گھر میں آہو فغاں کا عالم ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو منہ پر تماچا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کا مفہوم ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سر منڈائے اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے بری ہوں. تو خاص طور پر اسلامی بہنیں اس آفت میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. عام طور پر اسلامی بہنیں یہ مطلب گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس بات کے اظہار کے لیے کہ مجھے بہت زیادہ غم ہے، اس غم کے اظہار کے لیے میں نہیں رہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. واقعی ایک ٹرینڈ ہے، اگر کوئی کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا تو اسلامی بہنیں وہ باہر سے بالکل نارمل جاتی ہیں، جو ہی دروازے پہ پہنچتی ہیں تو وہ اونچی آواز میں بیان کر کے سارے محلے کو سر پہ اٹھا لیتی. تو اب یہ یاد رکھیے شرعی حکم یہی ہے کہ یہ منع ہے،
اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، اور جو اس طرح کرے گا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بین کرنے والیاں ہوں گی اگر توبہ کیے بغیر مر گئیں، یہ قیامت کے دن دوزخیوں کی صفوں کے گرد کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی، ایسی حالت ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے، والد صاحب فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گیا، کوئی ٹینشن ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، بڑے سے بڑی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، قرض داری آ گئی، فرمایا اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ مصیبت دینے والا اللہ تبارک و تعالی، آزمائش میں مبتلا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی، بیماری میں مبتلا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی، اسی طرح قرض داری میں مبتلا فرمانے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے کہ وہ ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، ہم اگر اس کی جانب سے اتنی نعمتیں ملی، اگر یہ تکلیف آ گئی، اے اللہ اس حال میں بھی تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اگر یہ کہیں گے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ابن آدم اگر اول صدمے پر تو صبر کرے تو میں جنت کے سوا تیرے لیے کسی اجر پر راضی نہیں ہوں گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسی پریشانی کے معاملات آئیں، غم کے معاملات آئیں، اس میں صبر کرتے ہوئے اپنی گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ عموماً جب میت اسلامی بہنوں میں ہوتی ہے تو رونا رلانا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مرد کی میت ہے وہ تو ہونی مردوں میں چاہیے، اور اگر عورت کی میت ہے تو جو محارم ہیں، بیٹا ہے یا مطلب اسی طرح بھائی ہے یا عزیز ہیں، یہ لوگ وہاں بیٹھ کے کچھ ایصال ثواب وغیرہ اس کو کرتے رہیں۔ عورتوں میں اگر میت اس طرح رکھ دی جائے گی تو بس جو عورت آئے گی وہ بین اور شکوہ و شکایت ہی کرتی رہے گی، تو یہ فطری عمل ہے۔ اگر میت سامنے موجود ہو تو غم کا اظہار زیادہ کیا جاتا ہے، اگر میت سامنے موجود نہ ہو تو غم کا اظہار عموماً اتنا نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ احتیاطیں ملحوظ رکھیں گے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری شادی، ہماری غمی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام اور شریعت کی منشا اور شریعت کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی مقصد ہمارے اس فرض علوم کورس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت